پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے جو کہ بھرپور تیاریاں کی تھیں لاہور میں اپنے جلسے کے حوالے سے، وہ وقوع پذیر ہوا۔ گزشتہ روز ان کا جلسہ ہوا، لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ پہلے یہ جلسہ قذافی اسٹیڈیم کے باہر اس کا انعقاد کیا گیا تھا، لیکن پھر سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اسے منتقل کیا گیا فٹ بال اسٹیڈیم میں۔ اس جلسے سے متحدہ قومی موومنٹ کے مختلف رہنماؤں نے خطاب کیا۔ الطاف حسین جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد ہیں، انہوں نے بھی اس سے خطاب کیا، اور دیگر اہم معاملات کے علاوہ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بھی خصوصی بات چیت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کی پوری قیادت گزشتہ کئی دنوں سے لاہور میں موجود رہی اور اس جلسے کی بھرپور تیاریاں کرتی رہی۔ متحدہ قومی موومنٹ جو کہ پہلے کشمیر میں اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں بھی موجود ہے، اب پنجاب میں جب وہ آئی ہے تو کیا اس کی توقعات پوری ہوئی ہیں اور پاکستان کی سیاست میں کیا وہ مختلف کر سکتی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر متحدہ قومی موومنٹ کے رکن سندھ اسمبلی اور رہنما جناب فیصل سبزواری نے۔ بہت شکریہ فیصل سبزواری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کی جو جماعت ہے وہ غریب اور متوسط طبقے کی بات کرتی ہے۔ آپ تو یہ بتائیے گا کہ لاہور جلسے سے آپ کی توقعات پوری ہوئیں اور کیا مختلف کر سکتے ہیں آپ لوگ پاکستان کی سیاست میں؟ شکریہ جاوید بھائی۔ دیکھیے، پنجاب کی سیاست ہو یا ملک کے کسی بھی علاقے کی سیاست ہو، ایم کیو ایم کا ماننا یہ ہے کہ عام آدمی اس ملک میں اکثریت میں ہے۔ اس ملک کے 98% لوگ نچلے طبقے، نچلے متوسط طبقے یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اصول یہی ہونا چاہیے کہ حق حکمرانی انہی لوگوں کے پاس ہو، یہی ہمارا ماننا ہے، یہی پیغام لے کر ہم یہاں آئے ہیں اور انہی توقعات اور امنگوں کے ساتھ آئے ہیں کہ یہاں کے عام آدمی کو ہم بتا سکیں کہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ کل کے جلسے میں آپ دیکھیے کہ بہت بڑی تعداد جو شریک ہوئی ہے، جو ڈیرہ غازی خان سے آپ چلتے چلے جائیے اور پنڈی تک سب جگہ جائیے تو لوگ آئے ہیں، اور وہی زیادہ جو نچلے پسے ہوئے نچلے متوسط طبقے کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ تنگ ہیں۔ جو آپ کی مروجہ سیاسی قیادت ہے اور مروجہ سیاسی نظام ہے، وہ تبدیلی چاہتے ہیں، محض نعروں کی اور چہروں کی نہیں، بلکہ واقعتاً عملی تبدیلی۔ ایم کیو ایم نے یہی بتا دیا اور کل الطاف بھائی نے بھی ان کو یہی بتایا ہے کہ آپ کے ان تمام خواہشات کو اگر کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ آپ خود پورا کر سکتے ہیں، کہ آپ خود آگے نکل کر آئیے، آگے بڑھ کر آئیے اور پھر تبدیلی کا سفر شروع ہوگا۔ ایم پی ایم نے ایک ماڈل تو پیش کر دیا ہے سندھ کے شہری علاقوں میں، جو کہ ایک سکسیس ماڈل ہے، ایک کامیاب نمونہ ہے ملک بھر کے لیے، اور اس پر چلا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی صورتحال ویسی ہی ہو جائے گی کہ جب عام آدمی اپنے مسائل کے حل۔ اچھا فیصل صاحب، آپ نے یہ جو اعلان کیا ہے جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ اور وڈیرانہ نظام کے خلاف، آپ نے یہ اعلان کیا ہے لاہور کے اندر کھڑے ہو کے، لاہور میں جلسہ کر کے، جبکہ لاہور میں ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ نہ کوئی جاگیردار ہے، نہ سرمایہ دار ہے، نہ کوئی وڈیرا ہے، بلکہ یہ ایک کراچی کی طرح کا ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے جس میں ظاہر ہے بزنس ہے، کمرشل ایکٹیویٹی ہے، ہلا گلا ہے۔ یہ اس کی کوئی خاص وجہ یا پھر یہ ایک سمبولک تھا، پیغام تو آپ پہنچا چکے؟ جی جاوید بھائی، آپ کی جو بات ہے وہ بالکل مناسب ہے۔ لاہور دارالخلافہ ہے صوبہ پنجاب کا۔ لاہور میں یہ جلسہ کرنا بیسیکلی پورے پنجاب بھر سے ہم نے اپنے کارکنان کو موبیلائز کیا تھا، گو کہ ہم اپنے تمام ہمدردوں کو موبیلائز نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے جتنے وسائل درکار ہیں ڈیرہ غازی خان سے یا مظفر گڑھ سے یہاں لوگوں کو لانے کے لیے کثیر تعداد میں۔ لیکن یہ ایک نمائندہ جلسہ تھا پنجاب بھر کے ایم کیو ایم کے کارکنان اور ہمدردوں کا، اور یہ جلسہ ہی نظر آ رہا ہے لوگوں کو، لیکن میں تو اس ایکٹیویٹی کو، اس سیاسی سرگرمی کو جانتا ہوں جو گزشتہ 2 ہفتوں سے کم و بیش 36 اضلاع میں ایم کیو ایم کے دفاتر کے ذریعے اور ایم کیو ایم کے ذمہ داران اور کارکنان کے ذریعے جاری ہے۔ آج جو ایک دہشت کا ماحول بنا دیا گیا ہے، اس میں اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو نکال کر لانا، موبیلائز کرنا، سیاسی سرگرمی کرنا، یہ بجائے خود ملک کی بہت بڑی خدمت ہے کہ جو ایم کیو ایم نے۔ اچھا فیصل صاحب، جس طرح کے سندھ کے اندر آپ کے ہر وزیر
ہر مشیر جن کا تعلق آپ کی جماعت سے ہوتا ہے اس کے پیچھے آپ ایک پہیہ چلاتے ہیں، ایک احتساب کا نظام رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی آپ کا وہی نظام ہوگا؟ اور پھر جو پارٹی کے حوالے سے جن ناموں کا ظاہر سلیکشن کیا گیا ہے یا جو لوگ نامزد ہوئے ہیں ان کی ریپوٹیشن کے حوالے سے بھی اسی طرح کا ایک نظام چلایا جائے گا جیسے کہ وہاں پہ آپ رکھتے ہیں؟ بے شک جاوید بھائی، کیونکہ یہی کامیابی کی وجہ ہے ایم کیو ایم کی کہ ہم میں سے کوئی بھی تنظیم کے بڑے سے ذمہ دار ہوں یا کارکنان ہوں، ہم میں سے کوئی بھی احتساب سے بالاتر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی کارکن کو یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ محض نعرے نہیں لگا رہا، وہ محض تالی نہیں بجا رہا، وہ محض کرسیاں نہیں بچھا رہا، بلکہ اسے مختلف حکومتی اور لیجسلیٹو اور تنظیم کے تمام مناصب پر تنظیم بٹھاتی ہے، اسے نامنیٹ کیا جاتا ہے، وہ الیکشن لڑتا ہے، الیکشن لڑ کر آتا ہے اور کام کرتا رہے تو تنظیم کا اور کارکنان کا اعتماد رہتا ہے۔ اور اگر کوئی بدعنوانی کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو احتساب تنظیم کرتی ہے اس کا۔ یہی نمونہ ہم یہاں رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی ہم اب سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جس طرح اچھوں کے ساتھ برے ہیں تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ بہت سارے اچھے لوگ جہاں ہماری جانب آئیں، کوئی کم اچھے لوگ آئیں گے تو ہم ان کی اصلاح کے لیے بھی کھڑے ہیں اور ہم خود اپنی اصلاح کے لیے بھی ہم وقت حاضر ہیں۔ اچھا فیصل صاحب، سندھ ہوا، پنجاب ہوا، اب اگلی کیا حکمت عملی ہے؟ مزید صوبے؟ جی بے شک، ایک تو آپ کو علم میں ہے کہ کشمیر کے انتخابات آنے جا رہے ہیں چند ماہ کے بعد، تو ہماری تنظیم سازی وہاں بھرپور طریقے سے چل رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ گلگت بلتستان میں ہم دوسرے نمبر پر ووٹ لینے والی سب سے بڑی پارٹی بنے ہیں، نمبر 2 پارٹی ہیں ہم وہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ کے بعد آپ بہت جلد جو ہے کسی اور صوبے میں، خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں، آپ بہت جلد بڑی سیاسی سرگرمی ایم کیو ایم کی جانب سے شروع ہوتے ہوئے۔ بہت شکریہ فیصل سبزواری، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما۔ متحدہ قومی موومنٹ اپنی پارٹی کے حوالے سے جن سوالات کو ہم نے اٹھایا تھا اس کے جوابات دے رہے تھے اور اپنی پالیسیز کا بیان کر رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آغاز حقوق بلوچستان کے منظور ہوئے اب ایک سال گزر گیا، اس میں کس حد تک اس پر عمل درآمد ہوا، اور اس پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے انتہائی اہم رہنما، بڑے رہنما بلوچستان کے حوالے سے تشویش کے شکار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے حکومت کو فوری طور پر جو وعدے کیے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔